ایمان والوں کے آج کے معاشرے کی ایک چھوٹی تصویر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم ایمان والے اللہ کا حق ادا کرتے، اچھی بات ہے، ہم ایمان والے ہیں، ماں باپ کا حق بھی ہے بھائی، کیونکہ ایمان ہے تو ماں باپ کو بھی ہم اچھا دیکھ لیتے ہیں، رشتہ دار کا بھی خیال کرتے ہیں، لیکن جہاں ایمان کے یہ سارے اعمال کرتے ہیں، پڑوسی کا جب نمبر آتا ہے نا تو ہم تھک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں ہم۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کی شکایت میں لگا ہوا ہے، یعنی نہ یہ ادب والا ایمان والا ہے نہ ہی یہ ادب والا ایمان والا ہے، دونوں بے ادب ایمان والے ہو گئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت متفق عليه رواه البخاري في كتاب الأدب ورواه مسلم في كتاب الإيمان۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ عنوان درس ہم سب کی ذہنوں میں پیوست ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے جائز حقوق کو ادا کرنے کا بیان۔ اس سلسلے میں غالباً یہ 6ٹھی حدیث ہے جو میں نے عربی عبارت میں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ہر حدیث کے اندر عنوان ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کئی ساری نئی نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ دیکھتے ہیں آج کی اس حدیث سے کچھ نئی باتیں ہمیں کیا معلوم ہوتی ہیں۔ حدیث اس طریقے سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الادب کے اندر نقل فرمایا، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الایمان کے اندر نقل فرمایا۔ حدیث کا خلاصہ تو ہم اور آپ روز سن رہے ہیں، اگر یہ دونوں محدثین نے جو باب باندھا ہے نا، اس باب اور اس کتاب کا لحاظ کرتے ہوئے اگر اس کی تشریح کی جائے، اس حدیث کی تفسیر کی جائے تو کتنی بہترین تفسیر ہوتی ہے۔ دیکھیے، امام مسلم نے اسے کتاب الایمان میں نقل فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کا اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ اور دوسرا، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اسے کتاب الادب کے اندر نقل فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بالکل اسلاف کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ پڑوسی کے حقوق کا خیال کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے جائز ضرورتوں کو پوری کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ ایمان کے ادب میں سے ایک ادب ہے۔ یعنی ہم اور آپ جانتے ہیں ہر کام ادب والا انسان قبول کرتا ہے۔ ایک انسان کتنا بھی اچھا کام کرنے والا کیوں نہ ہو، اگر ادب والا نہیں ہے تو کمپنی اس کو نکال دیتی ہے۔ پہلے رولز اینڈ ریگولیشن، پہلے آداب کا خیال کیجئے، ڈسپلن کا خیال کیجئے، اور یہ تو ایمان ہے، جنت ملنے والا عمل ہے۔ یہ بے ادب ہو تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ پتہ یہ چلا وہ ایمان والا بے ادب ہے جو ہر ایک کا خیال کرتا ہو لیکن پڑوسی کا خیال نہ کرتا ہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ ہم اور آپ کو صرف ایمان والا نہیں بننا ہے، ادب والا ایمان والا بننا ہے۔ ادب کا ایمان کیا ہے کہ ہم جس طریقے سے اللہ کو مان کر اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، پڑوسیوں کے بھی حقوق کو ادا کریں۔ اکثر لوگ ہیں الحمدللہ کرتے ہوں گے، لیکن دیکھیے ایمان والوں کے آج کے معاشرے کی ایک چھوٹی تصویر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم ایمان والے اللہ کا حق ادا کرتے، اچھی بات ہے، ہم ایمان والے ہیں، ماں باپ کا حق بھی ہے بھائی، کیونکہ ایمان ہے تو ماں باپ کو بھی ہم اچھا دیکھ لیتے ہیں، رشتہ دار کا بھی خیال کرتے ہیں، لیکن جہاں ایمان کے یہ سارے اعمال کرتے ہیں، پڑوسی کا جب نمبر آتا ہے نا تو ہم تھک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں ہم۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کی شکایت میں لگا ہوا ہے، یعنی نہ یہ ادب والا ایمان والا ہے نہ ہی یہ ادب والا ایمان والا ہے، دونوں بے ادب ایمان والے ہو گئے۔
ایک نکتے کی بات بتاؤں جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کو بھی اچھا لگے گا. یہ پڑوسی تو جو آزو بازو ہوتے ہیں وہی پڑوسی ہوتے ہیں نا، جو آزو بازو ہوتے ہیں وہی پڑوسی ہوتے ہیں. یہ پڑوسی ان کی شکایت کر رہا ہے، یہ پڑوسی ان کی شکایت کر رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ دونوں بھی صحیح نہیں ہے، دونوں بھی صحیح نہیں ہیں. اگر ادھر کا آدمی چاہے کہ میں میرے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں، کیا اللہ ادھر کے پڑوسی کے دل میں نہیں ڈالے گا کہ وہ تیرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر؟ یہ نکتے کی بات ہے. ہر ایک شکایت میں لگا ہوا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ بھئی چلو کوئی بات نہیں، وہ میرے ساتھ برائی کر رہا ہے نا، میں نہیں کروں گا. کتنے دیر تک برائی کرے گا وہ؟ کتنے دن تک بدتمیزی کرے گا؟ آخر بشر ہے نا، تھکتا ہے، شرم آتی ہے اس کو، حیا آتی ہے اس کو. اللہ کے نبی کے بڑے بڑے جو دشمن تھے، آپ کو دن رات ستاتے تھے، آخر کار ایک دن ایسا کہ ان کو بھی شرم آ گئی. تو آخر پڑوسی ہے نا، ایک نہ ایک دن اس کو لجاجت ہوگی، خجالت ہوگی. خجالت کہتے ہیں شرمندگی کو. اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ شکایت کریں، اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. اس میں ایک اور نکتے کی بات، میں ایسے ہی نہیں بلکہ میں تفصیل پڑھ کے کہہ رہا ہوں. نکتے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. یہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر کے الفاظ کیوں ہے؟ اس میں بہت بڑا نکتہ ہے. مطلب یہ ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں ایمان والا ہوں، وہ اپنے دعوے کی دلیل پیش کرے. اور دعوے کی دلیل یہاں 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دو. دوسری بات یہ ہے تمہارے گھر میں مہمان آئے تو مہمان کی عزت کرو، کیونکہ مہمان کی عزت. اور جو تیسری بات ہے نا اس پر میں روشنی نہیں ڈال رہا ہوں ورنہ درس لمبا ہو جائے گا. اور تیسری بات کرو تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو. یہ 3 دعوے کی سچائی ہے، ورنہ تمہارا دعویٰ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا نا، سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اور ایمان کے دعوے کی سچائی کے لیے یہاں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، دوسرا یہ کہ مہمان کی عزت کرے، تیسرا یہ کہ جب بھی بات بولے تو اچھی بات بولے ورنہ زبان کو خاموش رکھے. کیوں ایسا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کو گیا، جب میں دیکھتا ہوں جہنم میں، تو سب سے زیادہ جہنم میں جن لوگوں کو میں نے پایا ہے وہ زبان کا غلط استعمال کرنے والوں کو میں نے پایا ہے. اللہ اکبر. پتہ کیا چلا؟ یہ زبان جو ہے نا بہت جلدی انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے. تو یہ حدیث سے ہم کو نصیحت ملتی ہے، ایمان کا دعویٰ سچا ہوگا کب؟ جب ہم پڑوسی کا خیال کریں گے. وہ 2 عورتوں کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو پڑوسی کو تکلیف نہ دے کے الفاظ ہیں نا اس پر یہ واقعہ. ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، ایک عورت ہے بہت نماز روزے کی پابند، بہت صدقات خیرات، بہت نیک اعمال ہیں اس کے، لیکن اس کے پڑوسی ہیں نا آزو بازو کے، ایک بھی اس سے خوش نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہاڑ اتنے اعمال کا اتنا بھی ذکر نہیں کیا، چھوٹے الفاظ میں اس کو ایک وعید سنا دی. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے پتہ ہے؟ ہیا فی النار. ہیا کا مطلب فیمیل، یہ شی، فی النار آگ میں ہے. کیوں آگ میں ہے بھائی؟ نماز نہیں پڑھ رہی، روزہ نہیں رکھ رہی، زکوٰۃ نہیں دے رہی ہے، حج نہیں کر رہی، مطلب ہر عمل وہ کر رہی ہے، لیکن نہیں کر رہی ہے تو کیا نہیں کر رہی ہے؟ جو میں نے کہا کہ یہاں پر آ کر ہم تھک جاتے ہیں وہ نہیں کر رہی ہے، پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. اور دوسری عورت کا ذکر ہوا، اے اللہ کے رسول ایک عورت ایسی ہے صرف فرض کی پابندی کرتی ہے، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، مالدار ہے تو زکوٰۃ دیتی ہے، نہیں تو نہیں، لیکن یہ جو نوافل کی پابندی ہے نا بہت زیادہ، یہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف فرض کی پابندی. لیکن اس کے پڑوسی جو ہے نا تمام پڑوسی اس سے خوش ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی الجنہ. مطلب کیا ہے؟ نوافل کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، پیروں میں ورم لانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ ایسا اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرائض ادا کرو، پڑوسی کو خوش کرو، جنت میں چلے جاؤ گے. یہی ہے نا اس کا مطلب. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ خاموش رہے۔ دعا کرے اللہ سے کہ اللہ اتنی آسان، سہل اور پیاری حدیثوں پر ہمیں عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔